اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم جہاد کے لیے نکلو، فتبینوا تو تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا اور نہ تم کہا کرو لمن القی الیکم السلام کو جو تمہیں سلام کرے لست مؤمنا کہ تم مومن نہیں ہو۔ یہ بعض غزوات میں اس طرح کے واقعات پیش آئے کہ مسلمان جو ہے صحابہ جہاد کے لیے نکلے تو انہیں راستے میں یا مخالف دشمن جو علاقہ تھا، جو لشکر تھا، یا علیحدہ سے ایک یا دو چار بندے نظر آئے جنہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں اور السلام علیکم کہا، کیونکہ اس زمانے میں السلام علیکم کہنا مسلمان ہونے کی علامت تھی۔ تو اسی طرح یہ دو تین واقعات پیش آئے ہیں مختلف مقامات پر۔ ایک صاحب نے کہا کہ السلام علیکم، یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ میں مسلمان ہوں، مجھے نہ چھیڑا جائے، لیکن جو مقابلے میں جو مسلمان تھے انہوں نے باوجود یہ سلام سننے کے ان کو قتل کر دیا، اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر یہ کہا کہ یہ تو اس نے تجھے ڈر کے کہا تھا، اس نے ڈر کے یہ کلمہ کہا تھا۔ اور ایک صاحب نے کلمہ پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ ایک اور موقع کا بات ہے، اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ تو حضور سے یہ کہا گیا کہ یہ ڈر کے کہا تھا، یہ اصل میں منافق تھے، انہوں نے اپنی جان کے خوف سے کہا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا، بلکہ ایک موقع پر تو آپ نے یہ کہا کہ اگر کل کو یہ کلمہ تمہارے خلاف گواہی دے گا تو کیا کرو گے، تو پھر تم قیامت میں کیا کرو گے، کیونکہ اس نے کلمہ پڑھا تھا اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو کل کو اگر یہ تمہارے خلاف جو ہے کھڑا ہوا تو پھر تم کیا کرو گے۔ اب اسی کے بارے میں یہ دو رائے آ رہی، مسلمانوں کے اندر بھی دو آراء پیش آ گئی تھی کہ منافقین ہیں، ان کو قتل کیا جائے نہ قتل کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر اپنا فیصلہ بھیج دیا کہ جو بھی تمہیں سلام کرے، جو بھی یہ کہے مسلمان، اس کو مان لو، مسلمان مان لو۔ اب اس کی حقیقی مسلمان ہے یا منافق ہے یا نہیں ہے، یہ فیصلہ اللہ رب العزت کریں گے، تمہیں اس کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کہ تم ان کو نہ کہا کرو کہ تم مسلمان نہیں ہو، جو بھی تمہیں سلام کرے۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، فرمایا کہ تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو، فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت زیادہ مال غنیمت موجود ہے۔ ایک موقع پر اسی طرح ایک بندے کو قتل کیا گیا، اس کے پاس بہت ساری بکریاں تھیں، وہ بکریوں کا ریوڑ چلا رہا تھا، تو وہ ساری بکریاں مال غنیمت کے اندر آ گئیں۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ کام نہ کرو، غنیمت کے لیے یہ کام نہ کرو، اللہ کے پاس تمہارے لیے بے شمار مال غنیمت، مال و دولت موجود ہے، تحقیق کر لیا کرو، مال کے لیے یہ کام نہ کرو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو غیر مسلم تھے اکثر مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ اب چونکہ غیر مسلموں پر ٹیکس لگا کرتا تھا تو ٹیکس کے اندر بہت کمی ہو گئی، بہت زیادہ کمی ہو گئی۔ تو ایک علاقے کے گورنر نے، غالباً عراق تھا، اس گورنر نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو لکھا کہ جناب پابندی لگا دی جائے لوگوں کے مسلمان ہونے پر، کیونکہ ہمارا ٹیکس جو ہے وہ کم ہو گیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بڑا خوبصورت جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فائنانس منسٹر بنا کے نہیں بھیجا تھا، وہ رسول تھے، اللہ کے رسول تھے،
تو ہو ٹیکس ملے نہ ملے لوگوں کا اسلام قبول کرنا بہرحال یہ بہتر ہے، ہمیں ٹیکس سے غرض نہیں ہے۔ تو بہرحال بعض لوگ اس طرح بھی سوچتے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ یہ کام نہ کرو، اللہ کے پاس تمہارے لیے اصل مال غنیمت اور ساز و سامان موجود ہے۔ پھر فرمایا کہ کذالک کنتم من قبل، تم بھی تو پہلے اسی طرح تھے۔ کہ اپنا وقت بھی یاد کرو نا، تم بھی پہلے اسی طرح تھے، یعنی تم میں سے بھی بعض لوگ کفار کے درگاہ کے اندر موجود تھے، مکہ کے اندر موجود تھے، اور تم نے بھی اپنے اسلام کو بعضوں نے چھپا رکھا تھا کفار کے ڈر کی وجہ سے، اور جب مسلمانوں کا لشکر ملتا ہے، مسلمان ملتے پھر ظاہر کرتے۔ میں تم پر بھی تو یہ موقع آیا تھا، تم بھی اسی طرح تھے۔ فمن اللہ علیکم، پھر اللہ نے تم پر احسان فرمایا، اللہ نے تمہیں آسانی فرمائی، فراخی نصیب فرمائی، مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، اور تم اس قابل ہوئے کہ تم اپنے اسلام کا اظہار کر سکو۔ اس لیے کہا کہ فتبینوا، اس معاملے میں تحقیق کر لیا کرو۔ کیا سبق ملا کہ ہمیں، اب دیکھیے یہ انتہائی معاملہ ہے کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں، ہمیں اس کے دل کو ٹٹولنے کی ضرورت نہیں۔ دلوں کا حال اللہ رب العزت جانتے ہیں، جب تک کہ بظاہر اعلانیہ اس سے غیر اسلامی کام ظاہر نہ ہو، کفریہ کام ظاہر نہ ہو۔ اگر اس سے کوئی کفریہ کلمات، جس طرح کہ ہمارے یہاں قادیانی موجود ہے، ظاہر نہیں ہوتے اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، تو اس کے قول پر یقین کیا جائے گا، اس کے دل کو نہیں ٹٹولا جائے گا۔ اسی کو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ اگر کسی شخص کے ایمان اور کفر میں اس کے پاس 99 وجوہات موجود ہوں کفر کی، اور ایک وجہ ہو صرف مسلمان ہونے کے، پھر بھی ہم اس کو مسلمان کہیں گے۔ یعنی 99 علامتیں موجود ہوں کفر کی، ایک بھی اگر علامت موجود ہے مسلمان ہونے کی، اس کو مسلمان سمجھا جائے گا جب تک کہ وہ اعلانیہ اظہار نہ کر دے۔ فرمایا کہ اللہ نے بھی تم پر احسان فرمایا تھا، اس لیے تم بھی تحقیق کر لیا کرو اس طرح کے کاموں سے پہلے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، فرمایا جو بھی تم کرتے ہو، عمل کرتے ہو، اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ کس نیت سے تم نے کیا، کس طرح کیا، اس وقت تمہارے دل کی نیت کیا تھی، اور قیامت کے دن تو نیتوں پر فیصلے ہوں گے۔ لا یستوی القاعدون من المؤمنین، فرمایا کہ جو بیٹھے رہتے ہیں گھروں میں، مومنوں میں سے جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور جہاد کے لیے نہیں نکلتے، وہ برابر نہیں ہو سکتے ان کے کن کے، والمجاہدون فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ اچھا، یہ آیت پہلے اس طرح اتری تھی کہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، اس کے درمیان میں ایک لفظ ہے غیر اولی ضرر، کہ بغیر کسی عذر کے، یہ اس کے درمیان موجود نہیں تھا۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے، دیکھیں صحابہ کو اللہ کیسے مان رکھتے تھے، وہ معذور تھے، جانے کے لیے غالباً نابینا تھے یا پاؤں سے معذور تھے، اب مجھے ان کا نام بھول گیا، تو وہ کہنے لگے، اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت سنائی کہ وہی آئی ہے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو معذور ہوں، اب میں کیسے یہ فضیلت حاصل کروں گا، میرا کیا بنے گا؟ اللہ نے فوراً وحی اتاری، اور یہ سب سے چھوٹی وحی ہے پورے قرآن میں، سب سے چھوٹی وحی غیر اول ضرر، بس اتنی وحی آئی اس موقع پہ کہ اس کو اس آیت میں ایڈ کر دیا جائے، غیر اول ضرر۔ تب سے یہ قانون بن گیا کہ بغیر کسی عذر کے، یعنی اگر عذر موجود ہے، کوئی معقول عذر موجود ہے اور وہ اللہ کے راستے میں نہیں جاتا تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر بغیر عذر کے نہیں جاتا، عذر کوئی موجود نہیں ہے، تو اللہ نے کہا وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتا جو اپنے مال اور جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلے، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی سے یہ قاعدہ نکلتا ہے کہ جو بھی نیکی کا کام ہے، جو اس میں سبقت کرتا ہے، پہل کرتا ہے، وہ دوسروں کے برابر، دوسرے اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ جو بعد میں آئیں گے وہ درجہ حاصل نہیں کر سکتے جس نے پہل کر کے وہ درجہ حاصل کر لیا۔ فرمایا کہ جو لوگ جو ہیں اللہ کے راستے میں اپنے مال اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں، یہ ان کے برابر، یعنی وہ لوگ ان کے برابر نہیں ہو سکتے جو اپنے گھروں میں بغیر کسی عذر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم، فرمایا کہ اللہ نے فضیلت دی ہے ان مجاہدین کو جو اپنے مال اور جان سے یہ جہاد کرتے ہیں، علی القاعدین درجہ، جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں ان پر ان کو ایک درجہ فضیلت حاصل ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ ان کا ایمان بھی قبول ہے، لیکن یہ مجاہدین کو بہرحال ایک درجہ فضیلت حاصل ہے، اور یہ ایک درجہ قیامت کا درجہ ہے۔ اور وہاں پہ ایک درجہ کتنا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان کا فاصلہ زمین و آسمان سے زیادہ ہے۔
تو وہاں پہ پھر انسان یہ حسرت کرے گا کہ کاش میں اگلے درجے میں پہنچ جاتا، اور کوئی حسرت نہیں ہوگی جنت میں، اور کوئی حسرت نہیں ہوگی، اور کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ یہ افسوس اور حسرت رہے گی کاش دنیا میں ایک نیک عمل اور کر لیتا، میرا بھی درجہ بڑھ جاتا۔ تو جنت کے درجے بے شمار درجات ہیں، یہ انسان کو اس کے اعمال کے مطابق ملیں گے۔ تو فرمایا کہ اللہ ان مجاہدین کو ایک درجہ زیادہ فضیلت عطا فرمائیں گے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور فرمایا سب کے لیے اچھا وعدہ ہے، یعنی جو گھروں میں بیٹھتے ہیں یا جو جہاد کے لیے نکلتے ہیں، سب کے لیے اچھا وعدہ تو موجود ہے اللہ کے پاس نیکی کا اور فضیلت کا، لیکن بہرحال جو سبقت حاصل کرتے ہیں اور اپنے جان مال سے جہاد کرتے ہیں ان کا درجہ زیادہ ہے۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ، پھر دوبارہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجاہدین کو ایک فضیلت عطا فرمائی ہے، عَلَى الْقَائِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، یعنی گھر میں بیٹھے رہنے والوں پر، اور ان کے لیے کیا ہے؟ اجرًا عظیمہ، بہت بڑا اجر ہے۔ اب یہ بہت بڑا اجر کیا ہوگا اللہ ہی جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے، اور یہ تو قیامت میں ہی سامنے آئے گا کون سا اجر ہے، اور پھر انسان بس کف افسوس ہی ملتا رہ جائے گا اور کوئی حاصل نہیں کر سکے گا۔ اللہ ہمیں درجات حاصل کرنے والا بنا دے، اس درجات بے شمار ہیں۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی بھی کہتے تھے اہدنا الصراط المستقیم، کہتے تھے نا، سورۃ فاتحہ میں آتا ہے، ایک عام مسلمان بھی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ تو وہ کس ہدایت کی بات کرتے تھے؟ وہ اس ہدایت کی بات کرتے جو اعلیٰ ترین درجات ہیں، اعلیٰ ترین درجات ہیں، اس سے بھی بڑے درجات، ان کی بات کرتے تھے یا اللہ مجھے اگلے درجوں میں بڑھا دے، اور ہمارے لیے تو یہ کہ اللہ ہمیں جنت کے اندر داخل فرما دے، یہی ہدایت نصیب فرما دے۔ تو یہ ہے، تو یہ بے شمار درجات ہیں کہ عام مسلمان سے لے کر انبیاء تک سارے ان درجات کے محتاج ہیں۔ انبیاء بھی بڑے سے بڑے، اس سے بڑے، اس سے بڑے، اس سے آگے، اس سے آگے درجات کے محتاج ہیں۔ فرمایا کہ اور یہ اللہ کے فضل سے ہی ملتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک موقع پہ آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، اور حضرت فاطمہ بھی فرمایا اے میری بیٹی تم اعمال کر لو، کل قیامت میں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا، اللہ کے فضل سے ہی بخشے جاؤ گے۔ تو حضرت عائشہ پوچھ بیٹھی، امت کی بہتری ہوتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اللہ کے فضل سے جائیں گے؟ فرمایا ہاں میں بھی اللہ کے فضل سے جاؤں گا۔ اللہ اکبر، یعنی اتنی بڑی عظیم شخصیت جن کے برابر اس کائنات میں اللہ نے کوئی اور پیدا نہیں فرمایا، نہ پہلے نہ اب نہ بعد میں کبھی ہوگا قیامت تک۔ انہوں نے فرمایا میں بھی اللہ کے فضل کا محتاج ہوں۔ تو عام انسان کتنا محتاج ہوگا، اس سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے، ہمیشہ اللہ کا فضل اور کرم مانگتے رہنا چاہیے۔ فرمایا کہ درجات من، اللہ کے پاس فرمایا درجات ہیں، اللہ کے پاس درجات ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے ایک درجہ، یہ ذرا نا اسٹوڈنٹ سے پوچھیں کہ ایک نمبر سے فرسٹ ڈویژن رہ جاتی، کیونکہ ایسا ہوتا ہے اور وہ ساری عمر کفے افسوس ملتا رہ جاتا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے، اور میرا افسوس آج تک ختم نہیں ہوا، مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایم اے میں میری پنجاب یونیورسٹی میں پہلی پوزیشن تھی۔ اچھا، اس کے باوجود مجھے افسوس کیا تھا کہ 700 نمبر ہوتے تھے کل، اور 470 والا فرسٹ ڈویژن ہوتی تھی، میرے نہیں 490 والا، اور میرے نمبر تھے 489۔ آج تک مجھے افسوس ہے کہ یہ پھر فرسٹ کلاس فرسٹ پوزیشن بن جاتی، یعنی فرسٹ تو تھی لیکن یہ پھر فرسٹ کلاس فرسٹ پوزیشن بن جاتی۔ اس ایک نمبر کا کلک مجھے آج تک ہے۔ تو یہ ایک درجہ تو معمولی نہیں ہوتا، ایک نمبر سے بعض اوقات انسان بڑی دور جا گرتا ہے۔ تو جنت کے اندر بھی ایسا ہی ہوگا، ایک درجے سے انسان بہت دور جا گرے گا۔ اللہ پاک ہمیں بڑے درجات نصیب فرمائے، اس لیے فرمایا جنت الفردوس مانگا کرو، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا ساتھ مانگا کرو، تاکہ اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی ان کا ساتھ نصیب فرما دے۔ فرمایا اللہ کی طرف سے کیا ہوں گے؟ درجات من، اللہ سے درجات ملیں گے، اور کیا ملے گا؟ ومغفرہ، اور اللہ کی طرف سے مغفرت ملے گی، ورحمہ، اور رحمت ملے گی۔ اللہ اکبر، تین چیزیں اللہ نے فرمائی، درجات بھی دوں گا، مغفرت بھی کروں گا، رحمت بھی دوں گا، اور جب رحمت مل گئی تو پھر سب کچھ مل گیا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، فرمایا رحمت کیوں ملے گی؟ کیونکہ میں غفور ہوں، کیونکہ میں رحیم ہوں، میں نے اپنے اوپر رحم کو لازم کر رکھا ہے، اس رحمت کے صدقے میں تمہیں یہ رحمت عطا کروں گا۔ اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔